بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گلستان سعدی کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے اس قطعہ سے: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامد. ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، کہاں را کے خبر شد خبرش باز نیامد. اے بر تر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچے گفتہ اند و شنودیم، و خواندہ دفتر تمام گشت، و بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. پہلے لفظی ترجمہ، بعدہ اصطلاحی، بعدہ الفاظ کی وضاحت اور اس کا حل اور مطلب. سنیں قطع: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے سحر کے پرندے عشق ز پروانہ، پروانہ سے، بیاموز سیکھ. ایک لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، ایک پورا کھول کر کیجیے. اے صبح کے پرندے، اے صبح کے پرندے عشق پروانہ سے سیکھ. مرغ واحد ہے اور میں جمع کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی واحد جو ہے اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے. اور چونکہ پرندہ، جیسے ہی لفظ پرندہ ذہن میں آتا ہے تو پرندہ ایک بھی ہوتا ہے اور انیک بھی ہوتے ہیں. تو صبح کو چہچہانے والے جو پرندے ہوتے ہیں صرف ایک ہی پرندہ نہیں ہوتا ہے، کئی پرندے ہوتے ہیں. چلیے آپ اگر واحد کا ترجمہ کریں گے تو اس طرح سے ہوگا: اے صبح کا پرندہ عشق پروانہ سے سیکھ. لیکن ترجمہ کریں جمع کے ساتھ: اے صبح کے پرندے، اے مرغ سحر، اے صبح کے پرندے عشق ز پروانہ، عشق پروانہ سے، بیاموز سیکھ. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. اصطلاحی: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے صبح کے پرندے عشق کرنا پروانہ سے سیکھ. اور ایک اور ترجمہ ہوگا. مرغ سحر کا لفظی معنی ہوا صبح کا پرندہ، اب مرادی معنی اس کا لیا گیا ہے بلبل. دیکھیں کیا ہوگا: اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، اے بلبل عشق کرنا پروانہ سے سیکھ. کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامد، کیونکہ اس جلے ہوئے کی، کہاں سوختہ کیونکہ اس جلے ہوئے کی، کہاں سوختہ را کیونکہ اس جلے ہوئے کی، جاں شد جان ہو گئی، وہ آواز نیامد اور آواز نہیں آئی. لفظی ترجمہ سے کچھ مطلب، تھوڑا سا مطلب نہیں کھل رہا ہے، اصطلاح کا سہارا لیں مطلب کھل جائے گا. کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامد، کہ اس دل جلے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی. کہاں سوختہ را کہ اس دل جلے کی، جان شد جان گئی، وہ آواز نیامد اور آواز نہیں آئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامد، اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامد. تو اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، تین چار طرح سے میں نے اس کا مطلب کھولنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ترجمے میں نے کیے ہیں. پہلا: اے مرغ سحر، اے صبح کے پرندے
عشق پروانہ سے سیکھ. دوسرا اے مرغ سحر اے بلبل اے بلبل عشق پروانہ سے سیکھ. تیسرا اگر واحد کا ترجمہ کرتے ہیں آپ تو اے صبح کا پرندہ عشق پروانہ سے سیکھ. اور چوتھا اصطلاحی کس طرح سے کریں گے؟ اے بلبل یا اے صبح کے پرندے عشق کرنا، یا لفظ کرنا اپنے طرف سے لگائیں. اے صبح کے پرندے عشق کرنا پروانہ سے سیکھ. کہاں سوختہ راجاں شد و آواز نیامت، کہ اس جلے ہوئے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی. یہ وہ لفظی اور اصطلاحی کہ اس دل جلے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی. ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند، ای مدعیاں یہ دعویٰ کرنے والے در طلبش اس کی طلب میں بے خبرانند بے خبر ہیں. یہ دعویٰ کرنے والے اس کی طلب میں بے خبر ہیں. کہاں را کے خبر شد خبرش باز نیامت، کیونکہ کہاں را کے اس لیے کہ کہاں را کے اس لیے کہ کہاں را کے خبر شد اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی، اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی خبرش باز نیامت پھر اس کی خبر نہیں آئی. پھر اس کی خبر نہیں آئی. پھر یا ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی پھر اس کی خبر نہیں آتی. ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کہاں را کے خبر شد خبرش باز نیامت، کہاں را کے خبر شد اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی خبرش اس کی خبر باز نیامت باز پھر نیامت نہیں آتی یا نہیں آئی. یہ دعویٰ کرنے والے اس کی طلب میں بے خبر ہیں. کہاں را کے خبر شد خبرش باز نیامت اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی پھر اس کی خبر نہیں آئی. اس قطع کا مطلب یہ ہے، پہلے اس کا حل دیکھیں آپ. مرغ کا معنی پرندہ ہوتا ہے اور مرغ سحر یہ ترکیب اضافی ہے. صبح کا پرندہ لفظی معنی ہوا، مرادی معنی اس کا وہ بلبل. عشق کا معنی محبت، بیاموز آموزیدن سے امر حاضر کا صیغہ ہے تو سیکھ. سوختہ یہ سوختن سے ہے دل جلا ہوا. یہ مدعیاں مدعی کی جمع ہے دعویٰ کرنے والے لوگ. طلب کا معنی تلاش کرنا. چلیے اس قطع کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم عشق و محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے پروانہ سے محبت کرنا سیکھ لو. تو پہلے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم عشق و محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے پروانہ سے محبت کرنا سیکھ لو. اس لیے کہ پروانے آگ کی محبت میں اس طرح سرشار ہیں کہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں مگر آہیں نہیں بھرا کرتے. اور انسان تو صرف عشق کا دعویٰ کرنے والا ہے اور اس کی راہ میں شور مچانے والا ہے، لیکن اسرار عشق و محبت سے ناآشنا ہے. اس لیے کہ جو لوگ اسرار محبت و معرفت پر مطلع ہو جاتے ہیں اس کو تو اپنی ہستی کی بھی خبر نہیں رہتی. تو معشوق کا وہ صحیح طور سے معشوق
की तौसीफ, माशूक का वस्फ सही तौर से वो क्या बयान कर सकेंगे। अब इसका मतलब देखें। हाँ, मतलब तो सुन लिया आप। और कुछ अगर मतलब आप समझना चाहेंगे तो हाशिया पर भी है, नज़र दौड़ा लेंगे आप। कुछ ना कुछ अल्फाज की तशरीह है इसमें। देखें आप, मुर्ग़ सहर बुलबुल, नीज़ हर वो परिंदा जो सुबह का चहचहाए, यानी बुलबुल तो इश्क परवाने की सी। ठीक है। इसके बाद चलिए इस किताब पर आए आप। आए बरतर अज ख्यालो कयासो गुमानो वहम वज हरचे गुफ्ता अंद व शुनिदेम व खानदाएम। ऐ वो जात, ऐ बरतर, ऐ वो जात जो ख्यालो कयासो गुमान और वहम से बरतर है। ऐ बरतर अस ख्यालो कयासो गुमानो वहम, इसका लफ्जी तर्जुमा अगर आप करते हैं तो इसका अगर एक एक करके तो ऐ वो बरतर जात किससे, अज ख्याल, ख्याल से, व कयास, और कयास से, व गुमान, और गुमान से, व वहम, और वहम से, वज हर चे गुफ्ता अंद व शुनिदेम व खानदेम, और जो कुछ लोगों ने कहा है, व शुनिदेम और हमने सुना है, व खानदेम और हमने पढ़ा है। ये हुआ एक एक करके तर्जमा। और ये भी लफ्ज़ ही तर्जमा है, देखें आप। लेकिन बरतर का तर्जमा शुरू में करें आप। ऐ वो जात जो बरतर है ख्याल से और कयास से और गुमान से और वहम से, वजहरचे गुफ्तांद और जो कुछ लोगों ने बयान किया है, वशुनिदेम और हमने सुना है, व खानदाम और हमने पढ़ा है, उससे भी तू बरतर है, उससे भी तू बरतर है। ऐ खुदाबंद कुद्दूस, उससे भी तू बरतर है। दफ्तर तमाम गश्त व बपाया रसीद उम्र, दफ्तर तमाम गश्त, दफ्तर पूरा हो गया, दफ्तर मुकम्मल हो गया, व बपाया रसीद उम्र और उम्र आखिरी दौर में पहुंच गई। बपाया के माने आखिरी हिस्से में, आखिरी दौर में। दफ्तर तमाम गश्त, दफ्तर पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, दफ्तर खत्म हो गया। बपाया रसीद उम्र और उम्र आखिरी दौर में पहुंच गई। बपाया और आखिरी दौर में रसीद उम्र, उम्र पहुंच गई। माँ हम चुना दर अव्वले वस्फ़े तू मांदे, माँ हम चुना, हम इसी तरह, हम इसी तरह, माँ हम चुना, हम वैसे ही, माँ हम चुना, हम वैसे ही दर वस्फ़े, दर अव्वले वस्फ़े तू, तेरी तारीफ के पहले ही हिस्से में मांदएम पड़े हुए हैं। माँ हम चुना, हम वैसे ही दर अव्वले वस्फ़े तू मांदएम, तेरी तारीफ के पहले हिस्से ही में पड़े हुए हैं, तेरी तारीफ के पहले हिस्से में पड़े हुए हैं। माँ हम चुना, हम वैसे ही दर अव्वले वस्फ़े तू मांदएम, तेरी तारीफ के पहले हिस्से में पड़े हुए हैं। एक बार फिर तर्जमा सुने। ऐ वो जात जो ख्याल, जो ख्यालो कयासो गुमान और वहम से बरतर है। ऐ वो जात, ऐ वो जात जो ख्यालो कयासो गुमानो वहम, जो ख्यालो कयासो गुमान और वहम से बरतर है, और जो कुछ वजहर से गुफ्तान और जो कुछ लोगों ने बयान किया है और हमने सुना है और हमने पढ़ा है, उससे भी तू बरतर है। दफ्तर तमाम गश्त व बपाया रसीद उम्र, दफ्तर खत्म हो गया, दफ्तर मुकम्मल हो गया, और उम्र आखिरी दौर में पहुंच गई। माँ हम चुना दर अव्वले वस्फ़े तू मांदएम, हम वैसे ही तेरी तारीफ के पहले हिस्से में मांदएम पड़े हुए हैं। माँ हम चुना, हम वैसे ही दर अव्वले वस्फ़े तू, तेरी तारीफ के पहले हिस्से में मांदएम पड़े हुए हैं।
اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خیالات ہیں اور قیاس ہیں اور گمان ہیں اور وہم ہیں، خداوند تعالی، خداوند قدوس کی ذات ان تمام خیالات سے برتر و بالا ہے، اور جو کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے اور پڑھا ہے سنا ہے، سب سے اس کی ذات کیا ہے؟ بلند، اس کی ذات بالا ہے، برتر و اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر کا کہنا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، چنانچہ ایک شاعر کا کہنا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ خیال، اب ایک ایک لفظ کی وضاحت سنیں۔ خیال، خیال کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ خیال کا تعلق ان صورتوں سے ہے جو یا تو انسان کے ذہن میں حالت بیداری میں آئے، وہ صورت جو انسان کے ذہن میں حالت بیداری میں آئے، یا وہ صورت جو سونے وقت انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ یا تو انسان جب حالت بیداری میں رہتا ہے، جگا ہوا رہتا ہے، اس وقت جو خیال، جو صورت انسان کے ذہن میں چھپتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے، اس کو بھی خیال کہتے ہیں۔ یا پھر وہ صورتیں جو انسان سوتا ہے اور سوتے وقت اس کے ذہن میں گردش کرتی ہے، ان صورتوں کو بھی خیال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیاس۔ قیاس کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کا اندازہ لگانا۔ جیسے ایک چیز ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے منڈی جائیے آپ، منڈی میں وہاں دیکھیں سیب ہے منڈی میں، اب ایک سیب کھا کر کئی سیبوں کا اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے۔ انگور ہے، ایک انگور کھا کر کئی جتنے انگور ہیں سب انگور کا قیاس لگا لیا جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں قیاس ایک چیز سے دوسری چیز کا آنکڑا لگانا، اندازہ لگانا، تخمینہ کرنا، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دفتر، دفتر تمام گشت، دفتر سے مراد یہاں کتاب مدح ہے، کتاب مدح و وصف ہے، یعنی دفتر تمام گشت، دفتر مکمل ہو گیا، یعنی تیری تعریف کی جو کتاب ہے، وہ مرادی معنی کیا اس کا نکلے گا؟ تیری تعریف کی جو کتاب ہے وہ مکمل ہو گئی، تیری تعریف کی جو کتاب ہے مکمل ہو گئی، اور عمر بھی آخری دور میں پہنچ گئی، عمر بھی آخری دور میں پہنچ گئی، اور ہم ویسے ہی تیری تعریف کے پہلے حصے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیری تعریف، تیرے وصف کا ایک ورق بھی نہیں لکھ سکا میں، کہنے کا مطلب یہ ہے دفتر سے مراد کتاب مدح ہے۔ اور پایا، پایا بولتے ہیں آخری حصے کو، پایا آخری حصے کو، ہم چنا ویسے ہی، وصف کے معنی تعریف۔ چلیے ایک بار پھر آپ سرسری طور سے ترجمہ سن لیں، صرف مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، اے بلبل عشق کرنا پروانہ سے سیکھ، کہاں سے؟ ہاں تو یہاں اب لفظی ترجمہ بھی چونکہ میں پہلے بتا دیا ہوں، مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی جو ترجمہ میں کرا رہا ہوں اصطلاحی اور لفظی دونوں ملا کر کرا رہا ہوں۔ اے مرغ سحر، اے بلبل عشق کرنا پروانہ سے سیکھ، کہ اس دل جلے کی جان گئی اور آواز نہیں آئی، یہ مدعیاں در طلبش بے خبرانند، یہ دعویٰ کرنے والے اس کی طلب میں بے خبر ہیں، کہاں رہا کہ خبر شد خبرش باز نہیں آمد، اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی، اس لیے کہ جس کو خبر ہو گئی پھر اس کی خبر نہیں آئی۔ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات جو خیال و قیاس و گمان و وہم سے برتر ہے،
وظہر چے گفتاند، اور جو کچھ لوگوں نے بیان کیا ہر ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی تو برتر ہے. دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، دفتر مکمل ہو گیا اور عمر آخری حصے کو پہنچ گئی. ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندیم، ہم تیری تعریف کے، ہم ویسے ہی تیری تعریف کے پہلے حصے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جیسے شروع سے میں جو لکھ رہا تیری میں تعریف کا ورق میں لکھ رہا تھا، ہم ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ابھی تیری تعریف کا ایک ورق بھی میں نے نہیں لکھ پایا کہ عمر آخری دور کو پہنچ گئی. کہنے کا مطلب یہ تمت بالخیر.